بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ویلاگ نمبر ہے 98 اور آج کی 7ویں قسط ہے یہ، اور پیج ہے 353 اور مین ہیڈنگ چل رہا ہے مارکے کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا. ناظرین، غزوہ احد ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے جیت دی، ان کو ہار دی. وہ ہار کا مقابلہ دوبارہ کرنے کے لیے، دوبارہ بدلہ چکانے کے لیے، انتقامی جنگ کے لیے قریش کی تیاریاں. غزوہ احد. ناظرین، جس کتاب سے ہم یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری اس کتاب کا رائٹر. اس کتاب کا ٹائٹل الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے. اس کتاب کے رائٹر ہیں مولانا صفی الرحمان مبارک پوری. اے خاک نشینوں اٹھ بیٹھو، وہ وقت قریب آ پہنچا ہے جب تخت گرائے جائیں گے، جب تاج اچھالے جائیں گے. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، اب زندانوں کی خیر نہیں، جو دریا جھوم کے اٹھے ہیں تنکوں سے نہ ٹالے جائیں گے. مارکے کا مرکز ثقل اور علمبرداروں کا صفایا اس کا کچھ بقیہ حصہ ہے. اس کے بعد مصافح بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، لیکن اسے عاصم بن ثابت بن ابی افلا رضی اللہ نے تیر مار کر قتل کر دیا. اس کے بعد اس کے بھائی کلاب بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اس پر حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ ٹوٹ پڑے اور لڑ پھڑ کر اس کا کام تمام کر دیا. پھر ان دونوں کے بھائی جلاس بن طلحہ بن ابی طلحہ نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے نیزہ مار کر ختم کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ عاصم بن ثابت بن ابی افلا رضی اللہ نے تیر مار کر ختم کیا. یہ ایک ہی گھر کے 6 افراد تھے، یعنی سب کے سب ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدار کے بیٹے یا پوتے تھے، جو مشرکین کے جھنڈے کی حفاظت کرتے ہوئے مارے گئے. اس کے بعد قبیلہ بنی عبدار کے ایک اور شخص ارتحت بن شرجیل نے پرچم سنبھالا، لیکن اسے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ نے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ نے قتل کر دیا. یعنی اس کو حضرت علی نے یا حضرت حمزہ میں سے دونوں نے قتل کر دیا. اس کے بعد شریج بن کارس نے جھنڈا اٹھایا، مگر اسے قزمان نے قتل کر دیا. قزمان منافق تھا اور اسلام کی بجائے قبائلی جمعیت کے جوش میں مسلمانوں کے ہمراہ لڑنے آیا تھا. شریج کے بعد ابو زید عمر بن عبد مناف عبدری نے جھنڈا سنبھالا، مگر اسے بھی قزمان نے ٹھکانے لگا دیا. پھر شرجیل بن ہاشم عبدری کے ایک لڑکے نے جھنڈا اٹھایا، مگر وہ بھی قزمان کے ہاتھوں مارا گیا. یہ بنو عبدار کے 10 افراد ہوئے جنہوں نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا اور سب کے سب مارے گئے. اس کے بعد اس قبیلے کا کوئی آدمی باقی نہ بچا جو جھنڈا اٹھاتا، لیکن اس موقع پر ان کے ایک حبشی غلام نے، جس کا نام ثواب تھا، لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور ایسی بہادری اور پامردی سے لڑا کہ اپنے سے پہلے جھنڈا اٹھانے والے اپنے آقاؤں سے بھی بازی لے گیا. یعنی یہ شخص مسلسل لڑتا رہا یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ یک کے بعد دیگرے کاٹ دیے گئے، لیکن اس کے بعد بھی اس نے جھنڈا گرنے نہ دیا، بلکہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر سینے اور گردن کی مدد سے کھڑا کیے رکھا، یہاں تک کہ جان سے مارا گیا. اور اس وقت بھی یہ کہہ رہا تھا کہ یا اللہ، اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، یا اللہ اب تو میں نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی. اس غلام ثواب کے قتل کے بعد جھنڈا زمین پر گر گیا اور اسے کوئی اٹھانے والا باقی نہ بچا، اس لیے وہ گرا ہی رہا. ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا کمپلیٹ ہوا. نیکسٹ ویلاگ ہوگا ہمارا بقیہ حصوں میں جنگ کی کیفیت، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. بروز محشر شفیع امت پیاس سب کی بجھا رہے ہیں، حبیب رب ہی خدا سے بخشش کرا کے جنت دلا رہے ہیں.
حضور جس دم جہاں میں آئے خوشی سے ہر ایک یہ گیت گائے، سوائے ابلیس کے سبھی تو گھروں میں جھنڈے لہرا رہے